نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 17 اور 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا، اور ان کے پاس ہم نے ایک معزز رسول بھیجا تھا، اور اس نے آ کر انہیں کہا ان ادو الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے ماں قبل آیات کریمہ میں مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی تھی، اور اس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ عذاب اگر ہم سے ہٹا دیا جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو دور کیا تو مکہ کے سارے کافر پھر گئے اور دوبارہ اپنے کفر کی طرف چلے گئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا، ایک معزز رسول ان کے پاس بھیج کر، کہ جو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، معجزات لے کر آیا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اللہ پر ایمان لا کے اپنے آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب بنا سکتے تھے، پر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ بہت عزتوں والے رسول تھے۔ سب علماء کا، سب مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء میں سب سے بڑا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بعد تیسرا نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور آ کے اپنی رسالت کا اسے پیغام دیا، تو ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرعون نے بنی اسرائیل والوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ان سے کام کاج لیتا ہے نوکروں کی طرح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو ایمان لانے کا مطالبہ کیا، دوسرا فرعون سے یہ کہا کہ بنی اسرائیل والوں کو میرے حوالے کر، یہ جو تم نے انہیں غلام بنا کے رکھا ہے، ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا وہ بطور امانت، اللہ کی امانت میں نے تم تک پہنچا دی۔ اب تمہارا یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اللہ کو اپنا خدا مان لو۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 9 نشانیاں، 9 معجزات عطا کیے تھے، انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور جو تمہارا رب ہے اس کی، یعنی جو ہم سب کا رب ہے، میں اس رب سے اپنی پناہ چاہتا ہوں۔ کس بات سے؟ ان ترجمون، اس بات سے کہ تم مجھے رجم کر دو۔ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا تو اس کو غصہ آیا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تم مجھے اگر قتل کرو گے، مجھے مارو گے تو میرا رب تمہیں کہاں چھوڑے گا؟ میں تو اللہ کا نبی ہوں، تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی آزمائش میں نہ مبتلا ہوں، اور تم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، مجھ سے جدا ہو جاؤ، مجھے چھیڑو نہیں، میں جس کو اللہ کا پیغام سناؤں مجھے سنانے دو، مجھے تنگ مت کرو۔ تم ایمان نہیں لاتے، تمہاری مرضی ہے، لیکن مجھے دعوت دینے سے نہ روکو۔ فدعا ربہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم والوں نے خوب تنگ کیا، فدعا ربہ، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ان ہؤلاء قوم مجرمون،
اے میرے پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ یہ بڑی مجرم قوم ہے، نافرمان قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے کے نکل جاؤ، یعنی بنی اسرائیل والوں کو۔ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ جب تم ان کو لے کے نکلو گے تو فرعون اور اس کے ماننے والے تمہارا پیچھا کریں گے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور سمندر کو رکا ہوا چھوڑ دینا۔ جب بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہ پہنچے تو کیا کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، کہاں جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی میرے لیے راستہ بنائے گا۔ سمندر میں 12 راستے بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سمندر کو عبور کیا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ راستہ فرعون کو کام نہ آ جائے، تو ادھر تھوڑی دیر کے لیے رکے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے چھوڑ کے جاؤ، جب فرعون درمیان میں آئے گا تو وہ پار نہیں کر سکے گا، میں ادھر ہی اس کو غرق کر دوں گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس سمندر کو رکا ہوا چھوڑ دو۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک ان کے لشکر کو غرق کر دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، یہ بات اللہ نے بڑی زبردست ارشاد فرمائی، فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، کہ کتنے باغات کو ان لوگوں نے چھوڑا، وعیون، اور چشمے چھوڑ کے چلے گئے، وزروع، اور کھیتیاں چھوڑ کے چلے گئے، ومقام کریم، عمدہ مکان چھوڑ کے چلے گئے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور کتنی بہترین نعمتیں چھوڑ کے چلے گئے جن میں یہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ یعنی اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے تو یہ کوٹیاں، یہ بنگلے، یہ کھیتیاں، یہ سب کچھ دنیا میں بھی ان کا ہوتا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا، لیکن انہوں نے اللہ کی نہ مانی، اللہ کے پیغمبر کی نہ مانی، ان سب کو بھی یہاں چھوڑ دیا اور آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ان نعمتوں کو ہم نے آخرت میں بھی طلب کرنا ہے یا آخرت میں بھی ہمیں چاہیے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ماننی پڑے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ نہ مانی، نافرمانی میں، غفلت میں زندگی گزار کے چلے گئے، یہ نعمتیں تو یہاں رہ جائیں گی، کل کو آخرت میں بھی اللہ معاف کرے محروم رہ جائیں گے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو ایسا ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور انہی کی زمین کا ہم نے وارث بنا دیا دوسری قوم کو۔ وہ دوسری قوم کون تھی؟ خود یہی بنی اسرائیل والے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ فرعون بھی تباہ ہو گیا، اس کے ماننے والے بھی تباہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل والوں کو مصر کا مالک بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ فرعونیوں پر زمین روئی نہ آسمان رویا، وما کانوا منظرین، اور انہیں کوئی مہلت نہ دی گئی۔ زمین اور آسمان کے رونے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن بندہ فوت ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آسمان بھی اس پر روتا ہے، زمین بھی اس پر روتی ہے۔ زمین اس وجہ سے روتی ہے کہ یہ میری فلاں جگہ پہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ذکر کرتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا۔ زمین روتی ہے کہ ہائے وہ بندہ چلا گیا میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والا۔ آسمان اس لیے روتا ہے کہ آسمان میں ایک دروازہ ہے جس سے اس آدمی کے نیک اعمال اوپر جایا کرتے تھے، اب وہ دروازہ بند ہو گیا، آسمان رونے لگ جاتا ہے۔ ایک اور دروازہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور اس کا رزق نازل ہوتا ہے، وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو زمین و آسمان مومن کے فوت ہونے پر روتے ہیں، ان فرعونیوں کے غرق ہونے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان نیک لوگوں میں فرما دے کہ جن کے فوت ہونے پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔